کتاب التوحید کا دوسرا باب جس کا عنوان ہے توحید کی فضیلت اور ان گناہوں کا بیان جنہیں توحید مٹا دیتی ہے۔ محترم حاضرین، توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی توحید بندے کے گناہوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہاں توحید سے مراد توحید الوہیت یعنی توحید عبادت ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس باب کے اندر سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اور انہوں نے اپنے ایمان، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک سے گڈمڈ نہیں کیا، شرک سے خلط ملط نہیں کیا، تو انہی کے لیے امن و امان اور وہی حقیقت میں راہ راست پر ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے اندر امن کی بشارت ہے، امن و امان کی بشارت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے امن و امان کی۔ اور اسی طرح حقیقت میں ہدایت پر کون لوگ ہیں، راہ راست پر کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے، ایسے لوگ حقیقت میں ہدایت پر اور راہ راست پر ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ آج معاشرے کے اندر کسی کو کوئی آدمی قتل کر دے تو آدمی جو ہے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کر لے تو یہ بہت بڑا ظلم سمجھتا ہے۔ ان تمام ظلموں سے بڑھ کر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہا ہے، تو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت کو پیش کر رہے ہیں، جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جسے اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان تمام چیزوں کی گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کا عمل جیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا عمل جیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ محترم حاضرین، آئیے ایک ایک چیز کو معلوم کرتے ہیں۔ کلمہ توحید، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا؟ کیا ایسے ہی صرف زبان سے طوطے کی طرح رٹ کر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ محترم حاضرین، آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلمے کو تب قبول کرے گا جب آپ مکمل علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرتے ہیں اور بغیر شک کے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شہادت لا الہ الا اللہ کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر اس کلمے کو کافر بھی پڑھتا ہے، مشرک بھی پڑھتا ہے اپنے مفاد کے خاطر، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں اور مشرک بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے مفاد کے خاطر۔ نہ اس کا علم ہوتا ہے، نہ اس کلمے پر یقین ہوتا ہے،
نہ اس کلمے پر توکل ہوتا ہے، نہ اسی طرح نہ وہ اس کلمے کو قبول کرتے، بس زبانی اعتبار سے اس کلمے توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر بیٹھتے ہیں، تو حقیقت میں اسی کی گواہی قبول کی جائے گی جو مکمل علم اور اسی طرح اس کو قبول کرتے ہوئے صدق دل کے ساتھ بغیر کسی شک کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی شہادت کو قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، علماء نے باقاعدہ اس کے شروط ذکر کی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے، جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہر چابی کے دندان ہوتے ہیں، ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، اگر آپ تالا کھولنے کے لیے ایسی چابی لائیں گے جس کے دندان اس کو سیٹ نہ ہو تو تالا نہیں کھلے گا، تو لہٰذا ایسی چابی لائیں جس کے دندان مکمل صحیح ہو تبھی وہ تالا کھلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چابی کے دندان جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں۔ جو آدمی ان شروط کے ساتھ مکمل یقین اور علم کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمے کو قبول فرمائے گا۔ محترم حاضرین، باقاعدہ علماء نے لا الہ الا اللہ کے شروط بھی ذکر کی اور اکثر مسلمانوں کو ان شروط کا علم نہیں ہے۔ محترم حاضرین، لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں؟ علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، محبت ہے اور اسی طرح انقیاد ہے، صدق ہے اور قبول ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے شروط کو ذکر کروں گا، اور اسی طرح 8ویں شرط کو بھی ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے 8 شروط ہیں۔ جو آدمی ان تمام شروط کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے حقیقت میں جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے کلمے کو قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ولیوں کو بھی پکارتے ہیں، بزرگوں کو بھی پکارتے ہیں، پیروں کو بھی پکارتے ہیں، اولیاء کو بھی پکارتے ہیں، کبھی قبروں کو پکارتے ہیں، مزاروں کو، آستانوں کو، چوکھٹوں کو، پنجوں کو، اور اسی طرح کبھی اللہ کے نبی کو، کبھی حضرت علی کو، کبھی حسن و حسین کو، کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا حقیقی علم نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ سب سے پہلے اس کلمے کے اندر انکار ہے کہ آپ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جب لوگ اس کلمے کو سمجھ لیں گے تو اکثر لوگوں کے درمیان شرک ختم ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو شرک میں مبتلا ہے، اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کیوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر رہے تھے؟ ابو جہل نے کیوں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کلمے کا معنی اور مفہوم اس کو معلوم تھا۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کلمے کو پڑھ لوں تو لات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، منات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، عزا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اسی طرح کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے گئے ان تمام بتوں کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ابو جہل نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ اسی لیے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی تلقین کی، اسی وجہ سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، اسی لیے انہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ان لوگوں کو علم تھا لا الہ الا اللہ کا، اسی لیے انہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی نے جب کلمہ توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا
اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یعنی وہ لوگ ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ اور آج مسلمانوں کی اکثریت اس کلمے کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس مزار پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس چوکھٹ پر، کبھی اس قبر پر، کبھی عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، کبھی علی حجویری کو پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا۔ تو محترم حاضرین، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہے شرک سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے لا الہ الا اللہ کا اقرار تھا، اور بہت سارے لوگ اس بات کا بھی جو اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اکثر لوگ، مسلمانوں کی اکثریت صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جس بات کو اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کی تصدیق کرے، اور اپنی زندگی کا ہر نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جب ان چار چیزوں کا آدمی اپناتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، حقیقت میں اسی کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ورنہ زبانی گواہی دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو محترم حاضرین، آدمی کو چاہیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ان شرائط کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو ان تقاضوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے جب وہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی گواہی کو حقیقت میں قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اس حدیث کے اندر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کی بھی گواہی دی جائے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کی تردید کی، ان کے شرک کی تردید کی۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے گروہوں کے اندر کیا جو ہے شرک پایا جاتا ہے؟ ان کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، یا تو حضرت عیسیٰ ہیں، یا تو حضرت مریم، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اس بات کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، وہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کلمے کے ذریعے سے ان کا وجود ہوا۔ اور اسی طرح سے حضرات، ابن جریر الطبری سورہ مریم کی تفسیر میں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی چادر میں پھونک مارا، جس کا اثر ان کے رحم تک پہنچا اور عمل قرار پایا۔ اور اسی طرح ابن جریج فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی اوڑھنی پر پھونک مارا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو محترم حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کن کلمے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا۔ تو ان تمام چیزوں کی گواہی دینا ضروری اور واجب لازم۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا،
بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک روح ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان اور ہماری گواہی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہودیوں کا بھی رد کیا. کیوں؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زانیہ کا بیٹا قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ والقاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا انکار کیا. اور اسی طرح سے حضرات اس بات کی بھی ہمیں گواہی دینا ہے کہ جنت حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے باقاعدہ جنت کو تیار کیا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور اسی طرح جہنم بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق. ان تمام چیزوں کی جو آدمی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا. یہ بشارت ہے. ان تمام چیزوں کی گواہی دینے والے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرچہ کہ اس کا عمل جیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ کوتاہی کرنے والا، گناہوں کو، معصیت کو سرزد دینے والا، گرچہ کہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ توحید اس کے گناہوں پر بھاری پڑ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. محترم حاضرین، اب آئیے دو تین دلائل کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مؤلف رحمہ اللہ اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کو پیش کرتے ہیں. طویل روایت لیکن مختصر پیش کرتے ہیں. عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا، اس شخص کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. شرط کیا ہے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے. اور اسی طرح سے حضرات مؤلف رحمہ اللہ توحید کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا جس کو میں ہمیشہ پڑھ کر تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ. اے اللہ تیرا ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر سکھا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مجھ کو چھوڑ کر جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترازو کا وہ پلڑا جو لا الہ الا اللہ کا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا، اور اسی طرح ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. تو محترم حاضرین، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت. اور اسی طرح سے ذرا آخری حدیث مؤلف رحمہ اللہ اس باب کے اندر ذکر کرتے ہیں توحید سے گناہ کیسے مٹ جاتے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس پوری زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی ایک بندہ زمین بھر کے گناہ کر لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی مقدار سے مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں، یعنی میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو محترم حاضرین، آپ ذرا اندازہ لگائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس کے زمین بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ توحید کی عظمت ہے، تو لہٰذا اس بات کے اندر معلوم ہوا کہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور خصوصاً حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس حدیث کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، جو آدمی ان تمام باتوں کی گواہی دے کر اور عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید کو اپنانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور توحید سے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔